السلام علیکم ویئرس، آج کی ہماری کہانی پارٹ 2 پیزا بوائے، خوفناک ڈیلیوری یا آخری آرڈر کا انجام۔ جو ہم نے آپ کو پچھلے وقت سنائی تھی ایک کہانی، ایک پیزا بوائے، ڈیلیوری بوائے عرفان، جو اپنی ڈیوٹی ختم ہونے والا تھا، گھر جا رہا تھا اور اچانک اس کا مینیجر اس کو آواز دے کے ایک بڑا منفرد قسم کے ایڈریس پہ آخری ڈیلیوری دینے کا کہتا ہے۔ تو عرفان جو ہے جب وہاں جاتا ہے ڈیلیوری دینے، تو اس کے بعد وہ ایک بھوت بنگلے میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر پھنس جاتا ہے۔ تو آئے اس کا انجام دیکھتے ہیں۔ پارٹ 2 میں آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کے اوپر وہ راز کھولتے ہیں کہ عرفان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ عرفان کی آنکھ کھلی تو وہ ایک تاریک تہہ خانے میں قید تھا۔ دیواروں پر پیزا کمپنی کے یونیفارمز لٹکے ہوئے تھے جو خون سے بھرے ہوئے تھے اور کچھ پر نام لکھے ہوئے تھے۔ ایک کوٹ پر نام لکھا تھا راشد 2018، دوسرے پر لکھا تھا فرحان 2020۔ عرفان کی آنکھوں میں خوف تیر گیا۔ یہ وہ ڈیلیوری بوائز تھے جو کئی پچھلے سالوں سے غائب ہو چکے تھے، جن کے بارے میں پولیس کچھ نہ معلوم کر سکی تھی۔ اندھیرے میں ایک کونے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ عرفان رینگتا ہوا اس طرف بڑھا۔ وہ ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، لیکن اندر بہت خاموشی اور اندھیرا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے دیوار پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اگر بچنا ہے تو وہی بنو جو وہ چاہتے ہیں۔ اسی لمحے عرفان کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ چاروں طرف سے مدھم سی آوازیں آنے لگیں، تم ہمیں کھانا کھلاؤ گے، اب تم خود کھانا بنو گے۔ آخر یہ سب کون تھے؟ عرفان کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اندھیرے میں اچانک کئی سائے اس کے سامنے آ گئے۔ ان کے چہرے دھندلے، آنکھیں سفید اور جسم عجیب انداز میں مڑے ہوئے تھے۔ وہ انسان نہیں لگ رہے تھے بلکہ کچھ اور۔ عرفان نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ ایک سایہ بولا، ہم وہ ہیں جو بھوک سے کبھی نہیں مرتے، صرف انسان بدلتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے سائے نے کہا، تمہاری کمپنی کی ایپ ہی ہمارے لیے دروازہ ہے۔ ہر سال کوئی نہ کوئی آتا ہے اور وہی ہمارا پیزا بن جاتا ہے۔ عرفان نے فوراً جیب سے اپنا موبائل نکالا۔ نیٹ ورک نہیں تھا، بیٹری موبائل کی تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ اچانک اسے اپنے ماں کی یاد آئی۔ اس کو اس کی ماں نے کسی بھی مشکل میں، کسی بھی حالات سے، پریشانی میں نبٹنے کے لیے ہمیشہ قرآن کی آیتوں کا ورد کرنے کا اور قرآن کی صورتوں کو اونچی آواز میں پڑھنے کا سبق دے رکھا تھا۔ حالانکہ عرفان میں ہمت موجود نہیں تھی، لیکن اس نے اونچی آواز اور کانپتی ہوئی آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا۔ اس نے آیت الکرسی سے آغاز کیا۔ ایک دم سے فضا لرزنے لگی، سائے چیخنے لگے، اندھیرے میں زلزلہ سا آ گیا۔ عرفان نے ہمت باندھتے ہوئے سورہ ناس اور سورہ فلق کو بھی اونچی آواز میں تلاوت کیا اور تہہ خانے سے تیزی سے گرنے لگا۔ عرفان کی آنکھ دوبارہ کچھ دیر بعد کھلتی ہے۔ وہ قبرستان روڈ کے کنارے بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پیزا باکس تھا، لیکن وہ اندر سے خالی تھا۔ وہ بھاگ کر تھانے جاتا ہے اور پولیس کو پوری کہانی سناتا ہے، لیکن جب پولیس حویلی پہنچتی ہے اس کے ساتھ تو وہاں کچھ موجود نہیں پاتی، نہ دروازہ، نہ حویلی، نہ تہہ خانہ، جیسے وہ سب کبھی تھا ہی نہیں۔ چند دن بعد عرفان نے پیزا کمپنی سے ریزائن دے دیا، مگر ایک رات
جب وہ اپنے موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا تو اچانک ایک نوٹیفیکیشن آیا، نیو آرڈر ڈیلیور ٹو کوٹ والی حویلی، قبرستان روڈ، ایکسیپٹ اور ڈکلائن۔ یہ میسج موبائل پر دیکھتے ہی عرفان کا ہاتھ کانپنے لگا۔ دوستو، پیزا بوائے صرف ایک نوکری نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ بھوکے لوگوں کا جہنم کا دروازہ بھی بن جاتا ہے۔ اگلی بار جب کوئی آپ کو رات میں سنسان ایڈریس پر دکھے تو یاد رکھیے گا، ہر آرڈر واپس نہیں آتا، اگر آپ چاہیں تو آزما بھی سکتے ہیں۔ It's caught in the crossfire.